من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصبی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 ربیع الثانی ہے، 24 اکتوبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی خاص ایام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے خصوصی نشریات کا اہتمام آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام سیرت امام حسن العسکری علیہ السلام کے اوپر ہے گا۔ آپ کی بابرکت ترین زندگانی کو، کیونکہ آپ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے والد ماجد ہیں، اور اس کے بعد کا زمانہ شیعوں کے لیے ایک امتحان کا زمانہ تھا، غیبت کا زمانہ تھا، غیبت صغرا پھر غیبت کبرا۔ تو کس طرح سے امام حسن عسکری اسلام نے قوم کو تیار کیا، کس طرح سے بنی عباس کے ظلم اور مصائب اور شدائد کو برداشت کرتے ہوئے کس طرح سے قیامت تک کے لیے ایک جادے کو فراہم کیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی خدمت میں روشنی ڈالیں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حوض علمیہ نجف اشرف سے جناب مولانا رومان رضوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم آپ سب کو کیسے سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ کاروان ہدایت بطفیل امام تمام علیہ السلام سلسلہ اس کا جاری رہے، اور ہم سب دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دین کے نشر و اشاعت میں اپنی پوری زندگی کو گزاریں۔ خداوند کریم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر اور ان کا مددگار شمار کرے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تبیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ناظرین کیا جا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں، 97 ورڈز کے اندر بشرا للمؤمنین، مومنین کے لیے بشارت، مومنین کے لیے بشارت ہے، الہی بشارت ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ امام نے اس آیت سے کن لوگوں کو خوشخبری دی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ اس طویل گفتگو بھی ہو جائے گی اور باقی ابواب اور روشن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ وأصل اللہ من کل خیر وأعوذ باللہ من کل شر وأستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا الامام المنتظر۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس عید کے موقع پر جو ہم آل محمد علیہ السلام کے غلاموں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کی خوشیوں کو جو عیدی عطا کر وہ ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ یقیناً ہم اور آپ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہیں، اور جو رسول اللہ کا فرمان تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عشرتی، کہ میرے بعد وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ جنت تک پہنچیں گے، اور وہی ہمارے صحیح وفادار ہیں کہ جو میرے بعد قرآن اور اہل بیت کے علیہ السلام سے متمسک رہیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اگر پوری زندگی اگر دیکھیں تو من سے الہ تک، ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک، زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تعلیمات سے، قرآن مجید سے خالی ہے۔ امام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، اور فقط دین اسلام کی طرف آیتوں کو پڑھ کے نہیں بلایا، بلکہ اپنی شکل میں آیتوں کو دکھا کر بلایا۔ قرآن مجید کی آیتوں کی مکمل تصویر اپنی شکل میں، اپنی وجاہت کے آئینے میں لوگوں کے سامنے پیش کی، اور رہتی دنیا تک ایک مثال اور ایک وہ کارنامہ پیش کیا کہ آج بھی دنیا 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتی ہے، اور اپنے آپ کو امام سے منسوب کر کے دنیا فخر محسوس کرتی ہے۔ سامرہ کا وہ مقدس علاقہ کہ جہاں آپ کی قبر مطہر ہے، جہاں آپ کا روضہ مقدس ہے، اللہ تمام مومن و مومنات کو، جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور محمد علیہ السلام کی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو ان کی جیتی آنکھوں سے، ان کی جاگتی آنکھوں سے جنت کا دیدار کرائے، جنت کی زیارت کرائے۔ سورہ بقرہ کی جس آیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے اور سوال کیا ہے کہ غالباً 97 نشان کی آیت ہے کہ جسے چھوڑا ہے کہ بشریٰ للمومنین، اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کو بشارت دی ہے، مومنین کو خوشخبری سنائی ہے، اور مومنین وہ ہوتے ہیں
کہ جو خوشخبری سننے کے عادی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں بار بار خوشخبری دی جاتی ہے، وہی جی مومن ہے، وہی اہل ایمان۔ اس آیت میں جو خوشخبری دی گئی ہے اس سے ایک خاص امام حسن عسکری علیہ السلام نے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ خوشخبری کن لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، تو اللہ نے انہیں اولاد عطا کی ہے۔ تو یہ جو اولاد اللہ نے انہیں عطا کی، یہ جو بچے ان کی گودی میں ہیں، یہ جو بچے ان کی آغوش میں ہیں، یہ بچے ان کے لیے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب اس امانت میں انہیں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت مومنین کو بشارت دے رہی ہے۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا اس آیت میں کن مومنین کو، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ خوشخبری دے رہا ہے، جنہیں اللہ گڈ نیوز سنا رہا ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ والدین کو، پیرنٹس کو، جو لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں، دین پر ان کی تربیت کرتے ہیں، دیندار انہیں بناتے ہیں، تو اللہ ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن اجر نہیں بلکہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو وہ والدین، وہ ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ یا اللہ، ہمارے لیے کرم، ہمارے لیے رحمت، یہ تحفہ کس لیے ہے؟ یہ جو تو ہمیں عطا کر رہا ہے آج، یہ عظیم اجر جو تو نے ہمیں دیا ہے، یہ اجر کس بنا پر ہمیں مل رہا ہے؟ یعنی والدین جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں اپنے نامہ اعمال کی خبر ہوگی کہ ہم نے کیا انجام دیا ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ لیکن جب وہ بارگاہ رب العزت میں پہنچائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جائیں گے، تو انہیں وہ اجر عظیم عطا ہوگا کہ وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ، یہ رحمت، یہ کرم کس بنا پر تو ہمیں عطا کر رہا ہے؟ یہ جو آج اپنی رحمتوں کی برسات ہمارے وجود پر کر رہا ہے، یا اللہ، یہ وجود ہمارا پرنور کس بنا پر ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے جب وہ سوال کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں تو اپنے اعمال کے بارے میں خبر ہے، ہمیں تو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ تیری اس تحفے کے ہم حقدار قرار پائیں۔ یا اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنی نیکیاں انجام دی ہیں، تو نیکیوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آج جو تو ہمیں تحفہ عطا کر رہا ہے، آج جو تو ہمیں یہ رحمت کے سائے میں رکھ رہا ہے، یہ جو کرم فرمائی ہم پر ہو رہی ہے، تو ہمارے اعمال کے مطابق تو نہیں ہے، ہمارے اعمال بہت کم ہیں، یہ نعمتیں بہت زیادہ ہم پر تو آج نثار کر رہا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے کہ مومن وہاں پہنچے گا، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو صحیح بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے، دنیا میں بھی وہ سچ بول رہا ہے، آخرت میں بھی جائے گا تو اللہ سے عدالت کے ساتھ بات کرے گا، یا اللہ، مجھے پتہ ہے میرے اعمال میں وہ نیکیاں نہیں ہیں، لیکن آج رحمت بہت ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ، خاص طور سے جو ماں باپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے آج امام حسن عسکری علیہ السلام کا خوبصورت میسج ہے آیت کی روشنی میں۔ تو جب وہ اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے مالک یوم الدین، میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ میں تیری اس رحمت کا حقدار قرار پاؤں، لیکن کس وجہ سے ہے یہ تحفہ، ہمیں کس لیے تو عطا کر رہا ہے؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس بات کا اجر ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنے فرزند کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھایا ہے، میری کتاب کی تعلیم دی ہے، اور اسے دین اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی اسے اسلام کے اصول اور قوانین کے مطابق اس کی پرورش تم نے کی ہے، اسے بتایا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسے بتایا ہے محمد رسول اللہ کیا ہے، اسے بتایا ہے علی ولی اللہ کیا ہے، اسے بتایا ہے کہ نماز واجب کس عمر میں ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا نعمتیں ہیں، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ تم نے بچوں کو بتایا ہے کہ روزہ ماہ مبارک رمضان کا واجب ہے، لہذا ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تم نے بچوں کو بتایا ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بڑے بزرگوں کا ادب و احترام کیا ہے، تم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے تولا کسے کہتے ہیں، تبرہ کسے کہتے ہیں، تم نے بتایا ہے اصول دین کتنے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے فروع دین کیا کیا ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، یہ تمام تر چیزیں تم نے بتایا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین کسے بنایا ہے۔ تم نے انہیں بتایا تھا کہ آخری دور، جس دور میں تم اور ہم زندگی گزاریں گے، دور غیبت کا دور ہے۔
اس دور میں براہ راست امام زمانہ علیہ السلام کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بے ان کی شک تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ان کی موجود ہے حدیثیں ہمارے پاس ہیں، تو تم نے انہیں بتایا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، تم نے انہیں بتایا صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ پہ فائز وہ شہزادی کونین کہ جو خاتون بابر جنت قمی ہے۔ کے نام علی ابن الحسین بابر قمی کے نام امام حسن العسکری روحی و ارواحنا الفدا نے کچھ تحریر فرمایا خط کے ذریعے سے، اس کو بھی شامل کیجیے گا جی گفتگو میں۔ جی جی، اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو امام نے بتایا ہے کہ تم اگر اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرو گے تو اللہ قیامت کے دن کہے گا تم نے انہیں قرآن بتایا، تم نے انہیں دین اسلام کے مطابق ان کی تعلیم دی، تم پیغمبر اور ان کے جانشین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کی طرف اپنے بچوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور ان کو نورانی تعلیمات سے مزین کر رہے تھے، تو آج جو یہ اجر تمہیں مل رہا ہے کہ پوری دنیا آج محشر کے میدان میں جمع ہے اور لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہیں، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اور یہاں تمہارے پاس میری نعمتیں پہنچ رہی ہیں، تو یہ قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اہل بیت کی محبت کی تعلیم دینے کا نتیجہ ہے کہ آج تم اس طریقے سے وہ اجر پا رہے ہو کہ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، بشرا للمومنین، مومنین کو خوشخبری سنا دو، مومنین کو بشارت دے دو۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو میسج اور پیغام دیا تھا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے لیے وہی لمحہ خوش نصیبی کا لمحہ ہے کہ جب تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو گی۔ بے شک اب ایسا دوسرا سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو خط لکھا علی ابن علی بن حسین حسین کے نام، کہ بابو جو قمی ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے حوالے سے بڑی کتابیں ان کی بھی ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ زیارت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ابن بابویہ قمی کی جو کتاب ہے۔ تو امام نے ان کو ایسے کردار کو پیدا کرو، ایسا اخلاق بناؤ، وہ زندگی میں اپنے اندر خوش بختی لے کے آؤ، وہ مقدر بناؤ اپنے ہاتھوں سے، اہل بیت علیہ السلام سے بھیک مانگ کر، ان کے در پہ گداگری کر کے، ان کے در ان کی چوکھٹ پہ آ کر ان سے توسل کر کے کہ امام سے تم رابطے میں ہو جاؤ، امام تمہیں خط لکھ کر تمہیں اپنا معتمد کہیں، اپنے لیے بھائی کہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ تمام تر چیزیں تاریخ میں اس لیے ملتی ہیں کہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں، ہم بھی اپنے کردار کو ویسا بنائیں کہ جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کردار بنایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اب سلمان سلمان ہی فقط نہیں ہے بلکہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے۔ تو ابن بابویہ قمی کے نام جو امام نے خط لکھا، اس خط کا جو فقرہ میں ابتدائی چند کلمات پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، ولا عدوان الا علی الظالمین، ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین، والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرتہ طیبین الطاہرین۔ یہ امام نے ابتدا یہاں سے کی کہ اس خدا کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، امام نے تعلیم دی کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو اس رحمان اور رحیم کے نام سے، تب جا کے تمہارے کام میں برکت ہوگی۔ ہم خط لکھ رہے ہیں کسی کو، گھر سے باہر جا رہے ہیں، آفس پہنچ رہے ہیں، اسکول پہنچ رہے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان سے، جو بھی کام کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرو، اس کام میں برکت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنی محنت کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے کام میں برکت کیسے آئے گی جب ہم کام کو بغیر نام خدا سے شروع کر رہے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام نے تعلیم دی کہ اپنے ہر کام کا آغاز خدا کے نام سے کرے۔ پھر امام نے حمد پروردگار کے حوالے سے گفتگو کی، حمد اس خدا کی کہ جو سارے عالم کا پروردگار ہے، نیک انجام پرہیزگاروں کا ہے، وہ لوگ کہ جو متقین ہیں ان کے لیے ہی اللہ نے نیک عاقبت رکھی ہے، نیک ان کا انجام ہونے والا ہے، اور جنت خدا کو ایک ماننے والوں کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے۔ یہ امام نے ابتدا، اس کے اچھا بعد امام نے جو تعلیم دی۔ ایام طفلی میں تھے انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی آپ نے بیان کیا، اس کو بھی ذرا اس نقطے کو بھی شامل شامل گفتگو فرمائی۔ جی جی جی، تو امام جب خط لکھ رہے ہیں تو امام نے خط کے جو متن بیان کیے اور جو میسج امام کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی نظر ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، امام المتقین کا جانشین، امام المتقین کے فرزند بیان کر رہے ہیں، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ امام نے بالکل فیصلہ کر دیا
بعض لوگ بہت نمازی ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خمس ادا نہیں کرتے۔ امام نے بیان کر دیا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تمہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی خطاؤں اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرماؤ، تم اپنے چھوٹے کے اوپر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا، غصے کو پی جایا کرو۔ امام نے ایک ایک جملے میں پوری زندگی کی نصیحت بیان کر دی ہے۔ غصے کو پی جایا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، ان کے ساتھ گڈ بیہیویئر رکھو، ان کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرو، بھائیوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو۔ اگر بھائی ہیں تمہارے، دو چار بھائی ہیں، تو سب کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ رہو، برابر کا برتاؤ کرو، سختی اور آسائش کے وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، یعنی اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ لوگوں کی جہالت اور نادانی کے مقابلے میں بردبار رہو، یعنی لوگ تمہارے سامنے اگر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس وقت اپنے صبر و تحمل سے کام لو، اور جیسا کہ مولا علی کا قول بھی ہے کہ جاہلوں کے سامنے بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ تو امام حسن عسکری صاحب وسلم نے چاہنے والوں کو میسج اور پیغام دینا، دین میں گہری نظر رکھو، دین جسے ہم اور آپ اسلام کہہ رہے ہیں، شیعت کہہ رہے ہیں، تو امام نے کہا اس میں گہری نظر رکھو۔ ہر آدمی تمہیں واٹس ایپ پہ یہ باتیں بتائے گا، وہ باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچیں گی، تو ہر انجمن کا اپنے کو ایک رکن نہ بنا لو۔ جو چیز اس دین ہے، جو چیز اسلام ہے، اسی کو تم اختیار کرو، امور کو مستحکم انجام دو، یعنی جو تم زندگی گزار رہے ہو اس کے اندر تمہارے استحکام اور قوت پائی جانی چاہیے۔ قرآن کا علم حاصل کرو، تحصیل قرآن یعنی قرآن مجید کو سیکھو، اس کی آیتوں کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اچھا اخلاق اختیار کرو، اس لیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، میں نے تو اپنے محمد کو اخلاق عظیم پر فائز کیا۔ اور امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاؤ، اور نہیں یعنی منکر، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا تمہارے سامنے برائی اور غلطی کر رہا ہے تو اس کو برائیوں سے روکو، لیکن نصیحت کا انداز وہی ہونا چاہیے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ خدا بند عالم کا ارشاد ہے کہ آپس میں بہت زیادہ باتیں کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ صدقہ دینے، نیکی کرنے اور آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی بات کی جائے، تو یعنی اگر گفتگو کر رہے تو گفتگو میں فائدے کی گفتگو ہونی چاہیے، دین پایا جانا چاہیے، اور ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے چاہنے والوں کے لیے فائدے مند ہوں۔ اگر آپس میں ایک جگہ بیٹھ رہے ہو تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرو، ہماری سیرت بیان کرو، ہمارا کردار بیان کرو، تاکہ تمہارے درمیان شیطان اگر ہو تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط میں پیغام دیا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے، بہت غور سے سنیں، کہ تمام برائیوں اور آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسات ہیں کہ اللہ نے ان سے نجاستوں کو دور رکھا ہے۔ اس کے بعد امام نے پیغام دیا کہ نماز شب کو کبھی ترک نہ کرنا، نماز شب کو کبھی فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ نماز شب تم پر لازم ہے، نماز شب تم پر لازم ہے، نماز شب تم پر لازم ہے۔ اور جو شخص، امام کا یہ جملہ ہے کہ جو شخص نماز شب کو ہلکا سمجھے، اس کی اہمیت کو کم سمجھے، تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس نے ہماری روش اختیار نہیں کی، اس نے زبانی دعوے تو کیے ہیں لیکن اس نے ہمارے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ تم ہماری باتوں پر عمل کرو، اور ہمارے شیعوں سے بھی کہو کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں، صبر و تحمل سے کام لیں اور ظہور کا انتظار کریں۔ اللہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ان کی غیبت کی جو زمین ہموار امام نے کی اپنی زندگی میں، وہ امام بیان کر رہے ہیں کہ ظہور کا انتظار کرو، کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار ہے، انتظار الفرج، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا امت اچھا، محمدی کا اس کی بھی ذرا بہترین عمل کیفیت ہے۔ اس کی بھی ذرا کیفیت بیان کر دیں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو عسکری آتا ہے، معسکر یعنی جو چھاونی تھی اس وقت، اور آج بھی جو لوگ سامراج جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آج بھی وہ چھاونی ہی ہے، وہاں پر وہ اس طرح سے آبادی نہیں ہے، آج بھی چاروں طرف ویرانہ ہے، اور اس زمانے میں تو وہ باقاعدہ جو ہے ایک فوجوں کا پڑاؤ، ایک معسکر تھا، تو اسی لیے امام کے نام کے ساتھ العسکری جو لکھا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی، کس طرح سے وہاں رہتے ہوئے، ان فوجوں کے نرغے میں رہتے ہوئے، وہاں پر نظر بند رہتے ہوئے، تمام امور کی جو
پاسداری تھی وہ ساری کی ہے، وہ سارے کر دیے. کس طرح سے یہ جی ممکن ہوا، یہ وہ الہی ذریعے کیا تھے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ ہم اور آپ کتابوں میں پڑھیں اور جو روایتیں ہم تک آئی ہیں ان روایتوں کو اگر دیکھیں تو امام کی زندگی کے دو حصے ہیں. امامت سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ 22 سال کی امام کی زندگی ہے. یعنی 11ویں امام سے پہلے جو 10ویں امام کی زندگی تھی، تو امامت سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ 22 سال کی زندگی ہے، اور امامت کا جو دور امام کا وہ 6 سال کا. یعنی کل ملا کے امام کی 28 سال کی عمر گزری ہے. اس 28 سال میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے حاکموں کا، اس وقت کے حکمرانوں کا، جابر اور غاصب اور فاسق و فاجر بادشاہوں کا جو رویہ تھا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا وہ کٹھن مرحلہ تھا کہ امام نظر بند تھے. یعنی اپنے گھر میں ہی امام نظر بند تھے، قید خانے میں بھی رہے، اور وہ عسکر یعنی فوجیوں کی چھاونی تھی وہاں پہ. جو اس اچھا. وقت کی حکومت تھی اس کی پوری آرمی وہاں پہ رہتی تھی، جس کی وجہ سے عسکر کہا جاتا ہے. اور امام چونکہ وہاں زندگی گزار رہے تھے لہذا امام کا لقب ہی عسکری پڑ گیا، تو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں. لیکن جو امام نے اس وقت حکمت عملی سے کام لیا، وہ حکمت عملی یہ ہے کہ امام نظر بند رہے. امام کے اطراف، گھر کے اطراف، یعنی امام کے دروازے پر بھی جو لوگ آتے تھے ان میں سے حاکموں اور حکمران کے جاسوس ہوا کرتے. لیکن امام نے جو حکمت عملی اختیار کی، تعلیمات اپنے وکلا کو امام نے منتخب کیا. یہ جو امام صحیح. زمان علیہ السلام کی غیبت میں وکلا کا جو یہ سلسلہ گزرا، یہ امام اپنے چاہنے والوں کو اپنی دور امامت میں ہی مانوس کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے وقت کا امام غیبت میں چلا جائے تو اس وقت کس طریقے سے تم اپنے وقت کے امام سے توسل اور ان سے رابطہ ایک کریں. بہت تو بہت امام نے اہم بہت اہم پوائنٹ ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے نا. ابھی امام چاہے کتنی پہرا ہے، کتنی جی سختی جی ہے، کتنے ہی جاسوس ہیں، کتنے اہلکار ہیں جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کون کون لوگ آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے شیعہ کون سے، مخلصین کون سے، محبین کون سے، مگر پھر بھی امام تک رسائی تو ہے نہ کسی صورت سے. فرسٹ یقیناً ہینڈ انفارمیشن نہیں تو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن تو آتی ہے کہ آپ نے خود نہیں جا سکے تو کسی کو بھیج دیا ہے. مگر اب ایک ایسے دور کے اندر تشیع داخل ہونے والی ہے جس میں آپ امام کو نہ پائیں گے. تو اب جب امام کو نہ پائیں گے تو اس میں شیرازہ نہ بکھر جائے، تو اس کو کس طرح سے مجتمع کے بہت امپورٹنٹ بات ہے. قبلہ اس پہ پہنچے آپ. امام نے اپنی زندگی میں اپنے حکمت عملی سے جو امام ایک دنیا قائم کر رہے ہیں، یہ امام کا وہ اہم کارنامہ ہے. پوری امامت کی فہرست میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ نمایاں کردار رہا ہے کہ آپ رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام تک ہر اللہ کے ولی نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے نمائندے نے غیبت کے حوالے سے کام کیا اور غیبت کے حوالے سے گفتگو. چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو عجیب روایت ایک حدیث بیان کی ہے کہ اے کاش کہ میں قائم کے زمانے کو درک کرتا تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا. یہ ہاں. کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ امامت کے دہن سے نکلے ہوئے وہ جملے ہیں کہ جس پر قرآن مجید کی آیتیں نثار ہو جاتی ہیں. تو ہر امام، اب 11ویں امام چونکہ اس کے فوراً بعد غیبت کا دور شروع ہونے والا ہے، اب اس غیبت کے دور میں کس طریقے سے امام کے چاہنے والوں کو زندگی گزارنا ہے، تو امام کے گھر کے پاس، امام کی چوکھٹ سے یہاں تک کہ امام کے حجرے تک وہ جاسوس کی رسائی تھی جو حکمران اور حاکم کی طرف سے معمور کیے گئے تھے. اور امام نے بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ جاسوس بھی ہوتے تھے اور امام کے چاہنے والے بھی امام کی خدمت میں کبھی سبزی فروش کی شکل میں آیا کرتے تھے، کبھی کسی روپ میں آیا کرتے تھے، کبھی کوئی اپنا انداز اختیار کر کے امام کی بارگاہ میں آتے تھے اور امام اس سے گفتگو بھی کرتے تھے، امام جواب بھی دیتے تھے. اس کے بعد وہ امام کا جواب سن کے چلا جاتا تھا، اور یہ جاسوس کے جو جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ نورانی مکتب ہے کہ جہاں صرف اور صرف خدا کی تعلیمات دی جاتی ہے اور خدا کی وحدانیت کا پہرا ہے یہاں پہ، بے یعنی شک. خدا کے فرشتے معمور ہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طریقے آج ہم اور آپ اس غیبت کے دور میں تو یہ وکلا کا جو دور گزرا ہے، اور یہ جو 4 نائبین جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں آئے، اس کے بعد غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت کا یہ دور ہم اور آپ زندگی میں، تو 11ویں امام کی مکمل ایک حدیث ہے، امام نے بتایا ہے
کہ فقہ اور مجتہدین میں سے امام نے صفات بیان کی ہیں کہ فقہ اور مجتہدین میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے نفس پر غالب ہو، جو اپنے نفس کو کچل، یعنی وہ اپنے نفس کی مرضی نہیں پوچھتا ہو، بلکہ اس خیر کی ہوتا نظر میں خدا کی مرضی ہے، اس کی بس نظر سب میں خیر ہوتا قرآن کی آیتوں کی تعلیمات، اس کی نظر میں محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہو۔ تو ایسا شخص کہ جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہو، فقہ میں سے ہو، اور فقط فقہ، بہت سے فقی گزرے ہیں تاریخ میں، بہت سے مجتہدین گزرے ہیں، لیکن ہر کی پیروی نہیں کرنی۔ امام نے صفات، امام نے کوالٹیز بیان کی ہیں کہ وہ فقہ، وہ مجتہدین کے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ جہاں دین خطرے میں آ جائے، دین تو خطرے میں نہیں ہوتا ہے، انسان خطرے میں آ جاتا ہے، انسان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ جس دن کو اللہ پسند کر رہا وہ دین خطرے، جس کا محافظ اللہ ہو، اس کو کون سا خطرہ ہوگا؟ جس کا وارث آج غیبت کے پردے میں ہے، اس دین کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دین کو پروٹیکٹ کرنے والا، دین کا مدافع ہو، دین کی حفاظت کرنے والا اور خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اچھا کپڑا ہم پہن لیں، اچھی گاڑیوں میں ہم زندگی گزاریں، جو اس دور میں حکمرانوں کا رویہ ہے اس طریقے سے ہماری زندگی ہو، ہم سب سے اچھا کھانا کھائیں، بہترین فلیٹس میں رہیں، بہترین مکانات ہوں، بہترین بلڈنگز ہوں ہماری، تو وہ خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو اور اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار کی اطاعت کرنے، ان کے حکم کا تابع ہو۔ تو عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرے، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی تقلید کرے۔ تو 11ویں امام نے اپنی زندگی سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو دین کو اختیار کرو۔ اگر جو شخص دین کو اختیار کرتا ہے پھر اسے کوئی، آج کیوں بے چینیاں ہیں؟ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج میں آپ کو بیان کروں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، فاقہ بھی ان کے یہاں ہوتا ہوگا، لیکن انہیں بے چینی نے، بہت سے ایسے کروڑپتی ملینر بلینر ہیں کہ جو سوتے بھی ہیں تو نیند کی گولی جب تک نہیں کھاتے انہیں نیند نہیں آتی۔ بڑا اچھا شعر اس حوالے سے ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ تو اگر دین ہے، ہر آدمی کو ایک اہل بیت علیہ السلام نے ایک معیار بتایا ہے کہ اگر تمہارے یہاں پوری دنیا، یعنی حصول دنیا کے بعد اگر تم مطمئن ہو اپنے دین سے، اگر تم اپنے دین سے بالکل مطمئن اور اطمینان ہے تمہیں کہ نہیں میں بالکل صحیح دین مضبوط پر ہوں، تو پھر تمہارے مرتبط لیے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ آفس، یہ فیکٹری، یہ کمپنی تمہارے لیے وبال جان نہیں بلکہ کمال زندگی ہے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بہت پیسے والا ہوں، میں میرے اتنے تجارتیں ہیں، میں نے اتنے بزنس کر رکھے ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ کیا میں نے اپنی آخرت خراب کر لی؟ امام نے کہا تو کرتا کیا ان پیسوں سے؟ تیرا جو مقصد زندگی ہے، تو جو بزنس کرتا ہے، جو تیرے پاس اتنی کمپنیز ہیں، تیرے پاس اتنی فیکٹریز ہیں، تو جو اتنے اپنے کام کو پھیلا رکھا ہے، اتنا پیسہ تیرے پاس، کرتا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا یہ جو پیسہ آتا ہے میں اسے خدا کی رضا خریدنا چاہتا ہوں، خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس فکر میں رہتا ہوں خدا نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے خدا کے غریب بندوں میں اسے خرچ کرتا ہوں، میں یتیموں کی کفالت کرتا ہوں، میں نے تعلیمات کا بندوبست کر رکھا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو مولا نے کہا اس سے تو دنیا نہیں حاصل کر رہا ہے بلکہ تو آخرت کو حاصل کر رہا ہے۔ تو تمام ملینر اور بلینر کے لیے پیغام ہے امام کی طرف سے کہ اگر آپ حصول دنیا کے بعد اگر دین کی فکر آپ کو ہے، اگر آپ دنیا کے مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر دین کو حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی دولت، یہ حکومت، یہ ثروت، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لیکن ہاں اس وقت ہم فکر مند رہیں کہ جب ہم اپنی دنیا کے مصروف ترین شیڈول میں نماز پڑھنا بھول جائیں۔ اتنی میٹنگ آ رہی ہے کہ واجب نماز کا وقت ہمارے پاس نہیں، اتنی میٹنگ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے ضعیف ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، اتنا مصروف ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے، اتنا ہم مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس میٹنگ ہے، فون پہ بات ہو رہی ہے، ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا خاتمہ ہے۔ ہماری دنیا اگر دین کے بیچ میں آ جائے تو پھر ایسی دنیا کو
امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو اگر دنیا دین کی طرف تمہارے آ جائے اور دین کو چھوڑنے پر مجبور کر دے تو میرا چاہنے والا وہی ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے دین کی اختیار کر لیتا ہے۔ ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ بہت رسول اللہ کا جب پیغام ان تک پہنچا تو فاقے کی نوبت یہ آ گئی کہ پیٹ سے پتھر باندھ کر انہوں نے اسلامی زندگی گزاری، لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اگر دنیا، جبکہ اس وقت کے لوگوں نے انہیں دعوت دی کہ رسول اللہ کی رسالت سے بعد آ جاؤ، میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا۔ جناب حور علیہ الصلوۃ والسلام بس لمحے بھر کی فکر تھی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے فکر کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہنم سے جنت تک کا آپ نے سفر طے کر لیا، جبکہ معلوم تھا کہ ادھر دنیا ہے، آسائش ہے، ادھر دسترخوان بچھا ہوا ہے، ادھر لاہو لشکر ہمارے ساتھ ہے، ادھر ہمارے پاس پوری فوج ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھوڑی دیر کی فکر انسان کو صدیوں کی عبادت کے اجر سے زیادہ عطا کرتی ہے، لمحے بھر کی فکر۔ اور میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بیان بھی، امام کی حدیث بھی ہے کہ فکر کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان، کہ جو امام حسن عسکری صاحب وسلام بیان کرتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور بندگی زیادہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ اکبر الحمد، بہت سے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ دن بھر تسبیح لیے جہاں دیکھیے یا علی یا علی یا علی یا علی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو فلاں کا مال غصب کیے ہوئے ہیں، فلاں جگہ جھوٹ بول رہے ہیں، دو مومنین کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا کروا دے رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، لیکن نام یا علی یا علی، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ خدا کی عبادت اور بندگی زیادہ نماز پڑھنے کا نام نہیں، خدا کی عبادت زیادہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کی خلقت کے امر میں زیادہ غور و فکر کرنے کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کہا گیا۔ تو لمحے بھر کے لیے اگر انسان فکر کرتا ہے، کسی نے شیخ مفید سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک لمحے کی فکر صدیوں کی عبادت سے بھاری ہو جائے اور صدیوں کی زندگی سے آگے نکل جائے، تو انہوں نے کہا کہ حور علیہ السلام کو دیکھ لو، ایک لمحہ فکر کیا اور گزشتہ پوری زندگی صدیوں پر پر وہ ایک لمحہ صدیوں بھاری اور صدیوں پر غالب وہ رہا، لمحہ محیط ہو ایک گیا۔ لمحے نے انہیں جہنم سے جنت کی طرف پہنچا دیا۔ تو ہم ان تاریخوں سے کہ جو اہل بیت سے منسوب ہیں، ان میں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی معصوم کی ولادت اور شہادت کی تاریخ آئے تو ذرا سا کتابوں کو کھولیں، 10-15 پیجز کی کتابیں ہوں گی، صفحات ہوں گے، اس صفحات میں، ان صفحات میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، امام کی کیا زندگی گزری ہے، امام نے کیا حدیث، جی جب یہ اچھا، پڑھیں گے بچپن تب بچپن ہماری والا سوال میں نے آپ زندگی۔ سے کیا تھا کہ آپ کے ایام طفلی کے دور سے خود ایام طفلی آپ گزار رہے ہیں، مگر امام چونکہ من جانب خدا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں ہمارے لیے بچپن ہو سکتا ہے، مگر وہ حجت بالغہ، پوری حجت خدا کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس ایام میں اور انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، مگر لوگوں کو آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا، اور کچھ تھوڑا بہت اس دنیا کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں جب سمجھتے ہیں تو وہ جانے کا وقت ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کیا ہے، وہ جانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اکثریت کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں امام نے مقصد کو بیان کیا اور آگے خود ایام طفلی گزار رہے تھے، اس کی اوپر روشنی ڈالنا تھوڑی سی۔ یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام نے بچپنے میں زندگی کے راز سے جو پردہ اٹھایا اور مقصد زندگی کو جس خوبصورتی کے ساتھ عالم طفلی میں بیان کیا، یہ بے مثل اور بے نظیر ہے، اور امام کے اس عمل سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یا تو امام یا امام کے چاہنے والے بخوبی جانتے ہیں ہمیں کہاں رونا ہے اور کہاں مسکرانا ہے۔ صحیح۔ یہ امام کی زندگی سے پیغام ملا ہے۔ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے گریے کو دیکھیں تو اس میں بھی ہدایت ہے، ان کے لبوں کے تبسم کو دیکھیں اس میں بھی ہدایت ہے۔ بچپنے کا دور ہے، کم سنی کا عالم ہے، ایک شخص ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بچپنے میں روتے ہوئے دیکھا، اور امام کہیں پہ کسی میدان میں تھے تو جہاں پہ اور دیگر بچے بھی تھے، بہت سارے بچے، یہ خاص طور سے میرا یہ بیان، اور میں نے اس واقعے کو اس لیے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اور اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے ماں باپ کے لیے ایک درس ہے، آخر میں بیان کروں گا۔ امام رو رہے ہیں، ایک شخص آیا
اور آकर پوچھتا ہے کہ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں، اور دوسرے بچے جو وہاں پہ تھے وہ کھیل رہے تھے، کھیل کود کا سامان ان کے پاس تھا، وہ اسی میں مہو تھے، اور اپنا بچپنے کا جو تقاضا ہے اس کھیل کود میں مصروف تھے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ امام اس لیے رو رہے ہیں کہ دوسرے بچوں کے پاس کھیلنے کا سامان ہے اور ان کے پاس نہیں۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کیوں گریا کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھلونا لا کے دوں، میں کھیل کا سامان آپ کو فراہم کروں؟ تو امام نے تعجب سے اسے دیکھا، بچپنے کا عالم ہے، اور امام کہتے ہیں اس شخص کو دیکھ کر، یا قلیل العقل ما للعب خلقنا۔ امام نے بڑی خوبصورتی سے زندگی کے مقصد کو بیان، اے بد عقل، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہیں۔ امام نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کھیلنے کا کوئی سامان کھلونا لا کے دوں؟ امام نے کہا کہ اے بدعقل، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا، عبث پیدا کیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے لوگ آئے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو دنیا کے کھیل میں مصروف دیکھ کر ان کے مقدر پہ اور ان کے سوچنے پر رو رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کتنے کمال کے لیے پیدا کیا تھا اور تم اپنے کو زوال کی طرف دھکیل آئے۔ اب میں جہاں پہ اس حدیث کا خلاصہ لے کر آ رہا ہوں، خاص طور سے ماں باپ اور پیرنٹس حضرات سے، کیونکہ غیبت کا وہ دور ہے کہ جہاں پہ ہمیں غافل نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں عقل مند انسان کی طرح محتاط ہو کر زندگی گزار کر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا ہے۔ خاص طور سے وہ ماں باپ کے جن کے پاس ابھی دو چار پانچ چھوٹے مختصر سے بچے ہیں کہ جن کی اچھی پرورش کی جا سکتی ہے، اچھی تربیت کی جاتی ہے۔ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آج موبائل دے کر اپنے کچن کے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، اپنے سہیلیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں، یا اپنے کسی کام میں مصروف ہوتی ہیں، بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور بچے اسی میں بہل جاتے ہیں۔ کھلونا دے دیتی ہیں بچوں کو، ریموٹ دے دیتی ہیں کہ ٹی وی پہ کارٹون دیکھتے رہو۔ میں ایسے ماں باپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ خدا را خدا را خدا را، اللہ کی عظیم نعمت کہ جسے اللہ نے اولاد بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، انہیں کھلونا نہ بنا دیں، انہیں کارٹون نہ بنائیں، انہیں علی اصغر کا غلام بنائیں، انہیں اون محمد علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بتائیں، انہیں بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح ایک کمہار اپنی مٹی کے برتن کو، مٹی کو جس طرح کا کی صورت دیتا ہے، جس طرح کی شکل دے، جس طرح کا بناتا ہے، ویسا ہی وہ مٹی برتن میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہماری گود میں دیے ہیں تو ان کی پرورش اس انداز میں کریں کہ یہ بچے کل مستقبل میں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر اور مددگار ہیں۔ خدا کے لیے ایسی چیزیں بچپنے میں انہیں نہ دیں، ایسی چیزوں کا عادی نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ سفاک بن کر، وہ وحشی بن کر، وہ بے حیا بن کر، بے شرم بن کر معاشرے کا حصہ قرار پائے۔ لہذا امام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے بدعقلوں، تمہیں کیا ہو گیا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بہلانا ہے، وہ تو ابھی بچے ہیں، انہیں کیا معلوم کیا ویڈیو گیم کیا، انہیں کیا معلوم کارٹون کیا، انہیں جس چیز کی عادت آپ عادت ڈلوائیں گے ویسا وہ بچہ بن کر نکلے گا۔ انہیں قرآن مجید کی آیت آپ سنائیں، انہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم، خود اپنی آغوش میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ان ماں باپ سے پوچھیں کہ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے وہ کتنا بچوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ ان کو جنت سے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ ان کو کلمہ بتائیں، آپ ان کو رسول اللہ کی رسالت بتائیں، بچپنے میں انہیں حدیث سنائیں، خود بھی پڑھیں، سمجھے اور انہیں بتائیں، تاکہ یہ مستقبل میں امام زمانہ علیہ السلام کا جو ظہور پر نور ہونے والا ہے تو ایک صحت مند معاشرہ، ایک مہدویت سے بھرا ہوا معاشرہ اور سوسائٹی بن کر ہمارے سامنے آئے۔ اور جب ایسے انداز میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو خود امام زمانہ کی نگاہ کرم ہوگی، امام زمانہ ہماری مشکلوں کو حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔
अच्छा, गैबत के अंदर जो हमारा रवैया होना चाहिए, जो हमारी रविश होनी चाहिए, जो हमारी रफ्तार होनी चाहिए, हमने किन खतूत के ऊपर, किस खत के ऊपर आगे सफर करना है, किस सिमत में, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। हमें इमाम की तरफ से जो तालीमात मिली हैं वो हमारे नौजवानों तक पहुंचाइए कबला। यकीनन है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो दौरे इमामत है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो हयात तैयबा है और इमाम की जो तबलीगात हैं, इमाम की जो हिदायतें हैं, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत पूरी ज़िंदगी इमाम की। अपनी ज़िंदगी के हर अमल से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए आने वाली नस्लों को 11वें इमाम तैयार कर रहे हैं, फ़िक्री एतबार से, शऊर के एतबार से, कल्बी एतबार से, कि देखो कहीं से भी अपने को तन्हा महसूस न करें। और इमाम की मुकम्मल और मुफस्सल हदीस है कि जिसमें इमाम ने गैबत के लोगों को होशियार किया है और उन्हें बताया है कि तुम्हारे लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तुम किस तरीके से गैबत के दौर में अपने आप को निजात के रास्ते पर लेकर चल सकते हो। 11वें इमाम बयान करते हैं कि खुदा की कसम, मेरा फर्जंद, इमाम ज़मान सलाम की तरफ इमाम का इशारा है कि खुदा की कसम, वो मेरा फर्जंद के जो तुम्हारा 12वां इमाम है, वो मेरा फर्जंद के जो हुज्जत खुदा है, वो हर सूरत में गैबत इख्तियार करेगा। और मेरे फर्जंद की गैबत के ज़माने में, मेरे फर्जंद की गैबत के दौर में हर इंसान हलाक हो जाएगा, हर इंसान तबाह हो जाएगा, मगर ये कि 2 तरह के लोग हैं कि जो तबाही से बचेंगे, हलाकत से बचेंगे। इमाम ने कुल्लन कहा है कि हर इंसान तबाही के कटघरे में खड़ा रहेगा, हर इंसान हलाक हो जाएगा, मगर वो 2 अफराद, वो 2 गिरोह, वो 2 कैटेगरी के लोग कि जो इस कैटेगरी में, इस फ़हरिस्त में आएँगे, वो निजात पाएँगे और हलाकत से बचेंगे। इमाम ने बयान किया वो पहला गिरोह कौन होगा? इमाम बयान करते हैं कि पहला गिरोह कि जो अल्लाह ताला का पर, जिन्हें अल्लाह ताला उनकी इमामत और रहबरी पर साबित कदम रखेगा। यानी खुदा की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिसका मुहकम अकीदा होगा, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाजिबुत ताअत इमाम, यानी वाजिबुल इताअत इमाम मानता हो, वो हलाकत से महफूज रहेगा और तबाही से महफूज रहेगा। उसके बाद इमाम ने बयान किया कि वो शख्स महफूज रहेगा कि जो गैबत के दौर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए दुआएं करेगा, ज्यादा से ज्यादा कि अल्लाहुम्मा अच्छा, अज्जिल सिर्फ दुआ वली दुआ करनी फरज। है, सिर्फ दुआ करनी है या वजीफे शरई भी अंजाम देना इसके अलावा? यानी ये खाली सिर्फ दुआ ही वजीफे शरई है, बल्कि यूं कहूं, या इसके अलावा और इंसान के वज़ाइफ भी हैं कि वो उसके लिए ज़मीन साजी हमवार करे, उसके लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उसमें किरदार साजी भी करे, माशरे के अंदर भी उसका एक किरदार होना चाहिए, उसके अंदर भी, मतलब सिर्फ मैं अपने घर में बैठ जाऊं और मुसल्ले पे सिर्फ दुआ करता रहूं, क्या सिर्फ इतना मेरा वजीफा शरीफ में भी रोशनी डालता जिस तरीके से खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का है? ये और हुक्म वादा है, इमाम ने अपने चाहने वालों को हुक्म दिया है कि वक़्त दुआ बसादिल फरज व इन्ना ज़ालिका फरजुकुम, मेरे चाहने वालों, मेरे ज़हूर के लिए कसरत से दुआएं करो, इसलिए कि फ़इन्ना ज़ालिका फरजुकुम, इसमें तुम्हारे लिए आसानी है। तुम बीमार हो, मेरे ज़हूर के लिए दुआ करोगे, मैं ज़हूर फरमाऊंगा, तो आज तुम बीमार हो, कल तुम सेहतमंद हो जाओगे। आज जुल्म जौर का हर तरफ आप देख लें, पूरी दुनिया में हर तरफ जुल्म हो रहा है, हर तरफ लोग एक दूसरे के ऊपर सितम ढा रहे हैं। इमाम ने कहा कि मेरा ज़हूर होगा तो अदल व इंसाफ से पूरी दुनिया भर जाएगी। बस जुल्म जिस तरीके से इमाम ज़मान सलाम ने अपनी गैबत के दौर में, अपने गैबत के दौर में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को आगाह किया है कि जब मेरी गैबत होगी तो मेरे चाहने वाले बिल्कुल पसमानदा होंगे, परेशान होंगे, मुसीबतों में रोज़ाना उनका इम्तिहान अल्लाह लेगा। तो जब मेरा ज़हूर होगा तो तुम्हारे लिए आसानियाँ होंगी। अब जो ये आपने सवाल किया, क्या फ़कत हाथ उठा के दुआ करना यही काफ़ी है? क्या फ़कत ये कहना कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आ जाएँ, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आ जाएँ, या इमाम आप तशरीफ़ लाएँ, फ़कत यही कहना काफ़ी है? अब यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ कि इमाम ज़माना की खुद एक हदीस है, अगर मेरे शिया, मेरे चाहने वाले अपने अहद-ओ-पैमान में अगर वो साबित कदम रहते, जो उन्होंने आलम अरवाह में खुदा से वादा किया है, जो उनका हमसे वादा है, अगर उस अहद को वो पूरा करते, तो मेरे ज़हूर में इतनी ताख़ीर ना होती, मेरे ज़हूर में इतनी देरी ना होती। तो आज जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताख़ीर हो रही है, उसका सबब कहीं हमें और आप तो नहीं है। ये हमें सवाल अपने आप से करना है। अब सवाल क्या करना चाहिए? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए फ़कत दुआ करना ज़बानी एतबार से, तो इमाम की एक दूसरी हदीस मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ।
امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ تک پہنچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب حاصل کرو، تو ہر اس کام سے اجتناب اور پرہیز کرو کہ جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، منع کیا ہے، اور بے ہر شک اس کام کو انجام دو کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ میں حکم جملے دیا، کو بدل کر کہوں کہ جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ تم حاضر رہو، پریزنٹ رہو، اور جہاں پہ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ تم بالکل بھی نہ جاؤ، چاہے تمہارا رشتہ دار بلائے، دوست بلائے، چاہے تمہارا کوئی آفس کا باس بلائے، جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اول وقت نماز کے مصلے پر، نماز شب کے مصلے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مسجد میں نماز جماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دے دی ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہو گئے، تو حج کے میدان میں تمہیں دیکھنا، عرفات کے میدان میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے بھائیوں کے درمیان صلہ رحم کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں سچ بولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں صحیح، تمہیں نامحرموں سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے تم رہو، اس طریقے سے میں تمہیں دیکھنا۔ اگر تم دیکھنا چاہیے، عورت ہو، خاتون ہو، لڑکی ہو، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آفس میں جاتی ہو، بزنس کر رہی ہو، مردوں کے ہجوم میں ہو، تو وہاں پہ تمہیں شرعی حجاب کرتا ہوا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو تمہاری دعا یقیناً میری بارگاہ تک پہنچ رہی ہے، اور خداوند کریم اس دعا کا تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ورنہ اگر تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو ہر دور میں امام کے چاہنے والے ایسے نظر آئے کہ جو کہتے ہیں مولا میں آپ کا مددگار ہوں، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ بعض موقع پر خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ایک گروہ آیا اور کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا میں آپ سے بڑی محبتیں کرتا ہوں۔ امام نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا کہ مجھے اپنے آپ کو میرا شیعہ مت تو، اس لیے کہ میں کوئی صفات تمہارے اندر نہیں دیکھ رہا۔ ہاں یہ کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، تو یہ کہو۔ تو اسی طریقے سے آج غیبت کے دور میں فقط اللہم اجل ولی کل، جس طریقے سے ہم نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم روزانہ امام کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی امامت میں زندگی گزاریں اور امام کے ساتھ رہیں گے، تو جس طریقے سے دعا عہد پڑھنے کے بعد پھر ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے وجود سے کوئی بھی انسان خطرہ محسوس نہ کرے، ہمارے اپنے وجود سے کسی انسان کو کوئی ڈر اور خوف پیدا نہ ہو، بلکہ وہ یہ سوچ کر، اگر وہ ہمارا دشمن بھی ہو، ہماری برائی بھی کرتا ہو، تو وہ اتنا مطمئن رہے کہ یہ تو امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، یہ تو انتظار امام میں زندگی گزارا ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے یہ غلط کام نہیں کر سکتا، یہ کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، یہ کسی کو لوٹ نہیں سکتا، یہ دنیاوی مفاد کے لیے کسی کا حق، کسی کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنا اپنے کو مورل اعتبار سے ہم بلند کریں کہ دشمن بھی ہمارے اخلاق اور کردار کی گواہی دے۔ یہی امام زمان علیہ السلام کا صحیح انتظار کرنے کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کا دشمن سمجھے اور شیطان ہمارے وجود کو دیکھ کر ہم سے دور بھاگے، دنیاوی حصول کے لیے اپنے آپ کو خدا را اپنے نفس کو نہ بیچے۔ خود معصوم نے کہا کہ تم بڑے قیمتی ہو، سوائے جنت کے تمہاری اور کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ قیمت نہیں ہے، ہم صحیح، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ہم چند فلیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، کہیں پہ کار خیر کرتے ہیں تو اپنی شہرت طلبی کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں کہ بس ہمارا نام ہو جائے، آخرت میں ہمارا نام ہو اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ امام ہم اگر کوئی ایک صلوات پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، اور یہ نیت ہے کہ یہ صلوات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے، تو یہ عمل ہمارا جو ہم تنہائی میں کریں، یہ امام کی یہ خدمت میں ہمارا یہ عمل پہنچے اور ہماری نجات کے لیے کافی۔ تو دو تین چیزیں اپنا ہمیں یاد رکھیں کہ جب دین کے بیچ میں دنیا آ جائے، اگر ہماری اتنی میٹنگز بڑھ گئی ہیں کہ ہم واجب نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو پھر ہم الارم اپنے دل کی دھڑکن کو اپنے لیے الارم سمجھے، اور وہ جس طریقے سے ہم صبح اٹھنے کے لیے اپنے موبائل میں الارم لگاتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی آوازیں ہم کو اٹھ جائیں، تو پلیز اپنے وجود کے لیے متنبہ رہیں، اپنے وجود کے لیے تیار رہیں کہ جہاں دین کے بیچ میں دنیا آ جائے تو اس دنیا کو ٹھوکر مارے اور یا علی کہتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ میرا ایک مصرع ہے کہ بہت پہلے کہا تھا کہ اٹھو امام زمانہ بلا رہے ہیں تم، ہاں، یہ ایک مصرع کافی ہے۔
تو اب ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ جو اس وقت کی کربلا میں ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہمیں پکار رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، تو ہمیں اس آواز سے لبیک کہنا ہے۔ لبیک یا زمان، امام زمان، لبیک یا مہدی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت کرنا اور نیکیوں سے محبت کرنا۔ لبیک یا مہدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود، اپنے پورے وجود سے، اپنی پوری زندگی سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنے پیسے سے، اپنے مال و دولت سے امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جس طریقے سے اگر ایک سجدگاہ مسجد میں وقف کر دی جائے تو وہ سجدگاہ مسجد سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے وجود کو امام زمانہ کے لیے وقف کر دو، اپنے دل کو امام زمانہ کے لیے وقف کر دو، تو یہ دل اب سوائے امام زمانہ کے کسی غیر کے لیے اگر دھڑکے تو یہ دھڑکنا حرام ہے، یہ دھڑکنا ناجائز ہے۔ تو اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کریں۔ 11ویں امام کی یہ تاریخ تھی کہ جس میں امام کی زندگی سے ہمیں اچھا، بہت کچھ سیکھنے کو مل ایک پوائنٹ سکتا اور ہے۔ شامل کرتے اللہ سے ہیں، دعا کریں کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے۔ ایک پوائنٹ اور شامل کرنا ہے، ایک پوائنٹ اور شامل کرتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کو اپنی حدیث کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے امام حسن العسکری روحی ارواح الفدا نے کس طرح سے بیان کیا ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر ہم پروگرام کو اس کے منطقی انجام یعنی اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ہاں، یہ تو بڑا آج کے دور کا ہی ہے کہ جیسا کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حدیث کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اگر ہم بے دین بچہ معاشرے میں بنائیں گے، اپنی بچیوں کو بے پردہ بنائیں گے، تو پھر وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزی کا دم بھرنے والی نہیں۔ اپنے بچوں کو بچپنے سے اگر ہم جھوٹا بنائیں گے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دیں گے، تو پھر کیسے صدیق اکبر حضرت علی علیہ السلام کی صداقت کا کلمہ وہ اولاد پڑھے گی؟ اگر ہم اپنے بچے کو بچپنے میں یہ بتائیں گے کہ دیکھو وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تم ان سے ہمیشہ اپنے کو برتر سمجھنا، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد پھر جس طریقے سے آج آپ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آج آپ اپنے بھائی کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اپنے رشتے دار کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی کل آپ کی قدر نہیں کرے۔ وہ اپنے بچے کو بتائے گا کہ دیکھو یہ جو ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے، لہذا یہ پورا چین، یہ سلسلہ چلے گا۔ تو امام نے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب امام کی حدیث کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ امام نے کہا تمہاری عمریں بہت کم ہے، بہت کم ایج ہے تمہاری، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال زندہ رہو گے، اس کے بعد تو ہاں، وہیں جانا ہے کہ جہاں تم اکیلے بھی نہیں جا سکتے ہو، 4 لوگوں کے کاندھوں کے محتاج۔ امام نے کہا تمہاری ایج بہت کم ہے، تمہاری عمریں بہت کم ہے، تمہیں تو فقط چند گنے چنے دن ملے ہیں، کب تمہاری موت آ جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم سوتے تو ہو رات میں، لیکن یقین کیسے یقین تمہیں آتا ہے کہ کل صبح اٹھو گے کہ نہیں؟ تو بہت صبح مختصر سی زندگی ہے، بہت صحیح۔ مختصر سی تمہیں عمر ملی ہے۔ موت کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے۔ امام نے کہا موت کسی وقت بھی، ملک الموت اتنا خوبصورت، اتنا بہترین وفادار دوست ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملاقات کرتا ہے، پھر اتنی محبت کرتا ہے کہ ساتھ لے جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ موت کسی وقت بھی تمہیں اچانک آ سکتی ہے۔ جو خیر کی کھیتی کرے گا، جو نیکی کی کھیتی کرے گا، وہ خوشی اور نفع پروفٹ کاٹے گا، اور جو شر اور برائی کا بیج بوئے گا وہ ندامت اور افسوس اور پشیمانی کی فصل کاٹے گا۔ ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ کھیتی کرے گا۔ تو ہم اور آپ نیکی کریں، نیکی کریں، نیکی کریں، خیر کریں، خیر کریں، خیر کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو انہی خطاؤں کے لیے محمد والے محمد علیہ السلام کی صفات ہمارے لیے ہے۔ اہل بیت کا کرم کس دن ہوگا، اہل بیت کی محبت کہاں کام آئے گی؟ تو وہ اس وقت ہے کہ جب ہم غلطی سے کوئی غلطی کر جائیں۔ لیکن اگر ہم جزاک اپنے اللہ۔ معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ بہترین معاشرہ اسی وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ کی تعلیمات کے مطابق اپنا گھر انشاءاللہ۔ بنائیں، اپنے دین پہ، خدا کے دین پہ بچوں کی تربیت کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیثیں انہیں بتائیں، روزانہ ایک حدیث۔ اپنے ماں باپ کے لیے میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھیں یا جو بھی ٹائم آپ کو ملے، جب ایک فیملی پوری بیٹھے تو ایک حدیث آپ اپنے درمیان آپ اس کو ڈسکس کریں کہ امام کی یہ حدیث ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ قول، یہ تھاٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حجت خدا کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، نجف کی سرزمین کے آسمان سے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ
ہم کمزور ہیں، ہمیں دعاؤں کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں تیری بارگاہ تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ جو امام زمانہ کے والد محترم امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی حجت، ان کے حق کا واسطہ، یا اللہ ان کی امامت، ان کی غربت کا واسطہ ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں امام زمانہ کا ناصر و مددگار بنا، دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، زبانی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے امام زمانہ کا مددگار، ان کا ناصر، ان کی نصرت کرنے والا بنا، ربنا آخر میں تقبل منا انک انت السمیع اللہم العلیم۔ کل ولی کل حجت ابن الحسن پہ اختتام فرما دیں اس دعا میں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن اعداءهم اجمعین۔ آپ سب کی طرف سے بارگاہ مولا علی میں نائب زیارت ہیں، آپ سب سے بھی گزارش ہے میرے حق میں، میرے والدین کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو امام زمانہ کا موتی و فرما بردار جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب سید رومان رضوی صاحب قبلہ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم